میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہوئی ہے بھائی، میری موت کی اطلاع ملے، اللہ کرے کہ اللہ عمر میں برکت دے، دین کی خدمت لے لے، بہرحال مرنا سب نے، تو جیسے ہی ملے فوری طور پہ قبر کفن دفن، سمجھ رہے ہو؟ جتنے لوگ اویلیبل ہوں اس وقت جنازہ پڑھاؤ، اور کوئی تصویریں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، دفن کرو، دعا کرو، پتلی گلی سے نکلو، بس بعد میں جو ہوتا رہے گا، کوئی اچھا کہے گا، کوئی برا کہے گا، وہ بات کی چیزیں ہیں، کچھ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں گے، ہائے 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 کچھ کہہ رہے ہوں گے، اچھا ہوا نکل لیا پتلی گلی سے، خود ہی نکل لیا، یا کسی نے نکال بھی سکتا ہے، ہمیں تو مشہور لوگوں کو تو نکلتے نہیں ہے، بعض دفعہ دھماکے میں نکال دیا جاتا ہے، اللہ بچا کے رکھے خیر، تو صحیح ہے، کراچی ہے، پاکستان ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خود نکلیں یا گن پوائنٹ پہ نکالے جائیں، تو جو بھی ہو اصل تو شہادت کی موت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے، اور موت کون سی دے؟ شہادت کی موت دے۔ تو خیر اس کے بعد ہم نے کہا ہے بھائی سب کوئی نیا واقعہ نہیں ہوگا، سب دنیا میں آتے ہیں اور سب دنیا سے جاتے ہیں، اور کسی ایک شخص کے جانے سے یہ نہیں ہوتا ہائے دین کا کام اب کون کرے گا، ہم کون سا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، سب علماء کر رہے ہیں، تو اللہ جب تک دین کو رکھے گا علماء پیدا ہوتے رہیں گے، تو بس دفن ہو گیا خلاص۔ مفتی طارق مسعود صاحب تھے، 4 شادیوں پہ اچھی باتیں کیا کرتے تھے، ہائے 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 ہائے، ان کی زندگی میں کر لیتے تو موٹیویشن مل جاتی، بس یہ رونا دھونا 2-4 دن رو، اس کے بعد دعا کی ضرورت ہے بھائی، دعا ساری زندگی مانگو کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہر شخص خطا کا پتلا ہے، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، مغفرت کی دعا کو فوکس کرو، ایصال ثواب کو فوکس کرو، دعائے مغفرت کو وہ تو ساری زندگی کرنی ہے۔ لوگ علماء کے لیے دعا کرتے نہیں ہیں، ہار پھول اور یہ ڈرامے بازیوں میں لگے ہوتے ہیں، یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی، مسلمانوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ تو میں نے تو سختی سے کہا ہے کوئی تصویریں نہیں ڈالی جائیں، جیسے انتقال ہو دفن کر کے لوگ الفلاحیہ مسجد میں آئے بھائی، حضرت اگر میں بڑھاپے میں گیا تو وہ بابا جی کا بیان ہوتا تھا، وہ کہاں ہے آج کل؟ یعنی انا للہ ہو گیا، ابے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کوئی کیا کریں، وہ دفنا دیا تو اس کے بعد پتہ چلا۔ تو اس لیے میں نے تو وصیت کی ہوئی ہے کہ بالکل تمیز سے، ہلکا پھلکا، اور دفن قبرستان میں کرو۔ یہ جو آج کل ایک نئی چیز بڑی بھی ہے، کوئی بڑے بزرگ مرتا ہے تو یہ والے احاطے میں دفن ہوں گے، نہیں بھائی، یہ بھی سارے مسلمان ہیں جو قبرستانوں میں ہے نا، الگ سے پروٹوکول نہیں چاہیے، یہی ہمیں مسلمانوں میں ہی اپنے جیسے گناہگاروں میں ہی دفن کر دینا، الگ سے کسی وی آئی پی قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ احاطہ ہے یہاں پہ حضرت جی، یہاں حضرت جی کیوں ہیں؟ حضرت جی ہیں تو جہاں سب مسلمان جا رہے ہیں وہیں جائیں نا حضرت جی بھی، ان کو وہاں جاتے ہوئے کوئی شرم کیوں آ رہی ہے نا؟ حضرت جی ہوتا ہے اس کی ہر چیز ہی عجیب ہوتی ہے، گھر میں دفن ہو رہا ہے، وہ مسجد کے احاطے میں دفن ہو رہا ہے، بھائی صاحب جو قبرستان بنا ہے سب مسلمانوں کے لیے، تم بھی کیا تھے کوئی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو، جاؤ اسی قبرستان پہ جاؤ۔ ہاں بعض علماء نے کیا کیا ہوتا ہے کہ زمینیں خرید کے وقف کی ہوئی ہوتی ہے، جیسے جامعۃ الرشید نے پلاٹ لیا ہوا ہے کہ بھائی جامعۃ الرشید کے جتنے بھی حضرات ہیں، بڑے حضرات یا چھوٹے حضرات، وہ یہاں دفن، وہ تو پھر قبرستان ہی کے حکم میں ہو گئے نا، تو وہ تو پھر نارمل قبرستان ہو گیا۔ تو کسی نے اپنا خاندانی قبرستان خریدا ہوا ہو، ایسے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے خاندانوں کی قبریں یہیں بنائیں گے، تو وہ زمین لے کے قبرستان کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے ہم خلاف نہیں ہے، لیکن الگ سے وی آئی پی پروٹوکول کسی میت کو کہ بھئی یہ الگ سے اس احاطے میں دفن ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے سب انسان رہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارا حشر مسلمانوں میں ہو بھائی، جب سارے مردے قبروں سے اکھڑے تو انہی مسلمانوں کے قبرستان سے اللہ میں بھی شاید اسی بیس پہ اللہ بخشش کر دے، اسی بیس پہ۔ اس قبرستان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، بھائی مسلمان تو ہے نا، ایمان پر تو ہیں، تو الگ سے میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرا حشر بالکل ایک الگ سے وی آئی پی قبر سے ہو رہا ہو حشر، تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، تو ہم تو اس میں شاید بخشا آ جائیں کہ ہول سیل میں تھوڑے بہت 2-4 لوکل مال بھی آ جاتا ہے، کیا خیال ہے؟